دوست کا مطلب یہ ہے کہ جب دوست کسی دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہے چل، تو دوست کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کہاں چلنا ہے، بلکہ بنا پوچھے اس کے ساتھ چل دے۔ اصلی دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں یہاں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض علماء مجھ سے اختلاف کریں، لیکن یہ روایت سبع سنابل شریف کے اندر حضرت امیر عبدالواحد بلگرامی لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر نکل کر کے جناب صدیق اکبر کے گھر کی طرف جانے لگے، تو دیکھا کہ کچھ ہی دور پر جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر رات کے اس وقت تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، اس دن سے کسی رات گھر میں جا کے نہیں سویا، ہر رات آپ کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب ہجرت کا حکم آئے گا اور کب آپ نکل کر کے جو ہے وہ مکہ شریف سے مدینے کی طرف چلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے گھر آنا پڑے، اس لیے میں راستے میں کھڑا رہتا ہوں کہ اگر آپ نکل کر آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہیں سے ہو جاؤں گا۔ اب آپ سوچیں، ذرا غور تو کریں، توجہ تو کریں، دوستیاں کیا ہوتی ہیں؟ دوستیاں کسے کہا جاتا ہے؟ دوستی یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ دوست کے نام پر، دوست کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ جب دل میں پیدا ہو جائے۔ دوستی اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، بھلائی کی طرف اس کو لے کر کے آتے ہیں، یہی دوستیاں ہوتی ہیں۔ یہی تصور ہے پیری اور مریدی کا۔ ان لوگوں کو پیروں کی کیا ضرورت جن کے دل میں اخلاص ہی نہیں ہے، جو اللہ کے جو ہے وہ راہ حق کے مسافر ہی نہیں ہے، انہیں دوستوں کی کیا ضرورت، انہیں اللہ کے ولیوں کی کیا ضرورت؟ یہ جتنے لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں پیری اور مریدی کا، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں راہ حق کی تلاش ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ پیروں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اچھے مرشد کی تلاش، اچھے دوست کی تلاش تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو جو ہے وہ سمنان سے بنگال تک لے کر کے آتی ہے۔ اچھے دوست کی تلاش، سچے دوست کی تلاش تو حضور محبوب الہی کو بدایوں سے دلی اور دلی سے اجودن تک لے کر کے جاتی ہے۔ سچے مرشد کی تلاش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو جو ہے وہ اوش سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر کہاں کہاں گھماتی ہے۔ سچے مرشد کی تلاش حضرت بابا فرید کو جو ہے وہ ملتان سے دلی لاتی ہے۔ ارے دوستی کا مطلب جسے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ دوستوں کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، لیکن جسے دوستی کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ دوستیوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دوستیاں اتنی گہری ہیں اللہ کی عزت کی قسم، صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرتے وقت بھی تم نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنا ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے مرنے والوں کو دیکھا ہوگا، مرنے والوں کا ہاتھ کھل جاتا ہے۔ کیوں کھلتا ہے؟ تاکہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے، تاکہ کوئی میرے ہاتھ کو پکڑ لے۔ وہ دوست جو ساری زندگی بیٹھ کر ساتھ میں سنیما دیکھتے رہے، کیا وہ مرتے وقت تمہارا ہاتھ پکڑیں گے؟ وہ دوست جو ساری زندگی تمہارے ساتھ مل کر کے زنا کا منظر دیکھتے رہے، کیا وہ تمہارا مرتے وقت ہاتھ پکڑیں گے؟ بہت توجہ سے سنیے گا۔ وہ دوست جو ساری زندگی آپ کے ساتھ پب جی کھیلتے رہے، کیا وہ مرتے وقت آپ کا ہاتھ پکڑیں گے؟ اور اگر پکڑ بھی لے تو آپ کے کیا کام آئیں گے؟ وہ دوست جن کے ساتھ لڑکیوں کو تاڑتا تھا، وہ دوست جن کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کا پلان بناتا تھا، وہ دوست جن کے ساتھ لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرتا تھا، وہ دوست جس کے ساتھ مل کر غریبوں پر ظلم کرتا تھا، وہ دوست جو ساتھ میں مل کر کے عیش و عشرت کرتے تھے، وہ دوست جو ساتھ میں شراب پیتے تھے، کیا مرتے وقت ہاتھ پکڑ سکے گا؟ کیا دوستی نبھائے گا؟ نہیں نبھا سکتا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جس نے اپنی زندگی میں اپنا دوست کسی اللہ کے ولی کو بنا لیا، جس نے اپنا مرشد غریب نواز کو بنا لیا، جس نے اپنا مرشد غوث الاعظم کو بنایا یا کسی سچے پیر کو بنایا، مرتے وقت وہ اس کا ہاتھ بھی پکڑے گا اور اسے قبر میں اتار بھی دے گا، قبر میں اتار بھی دے گا، اور یہاں بھی ہاتھ پکڑے گا اور وہاں بھی ہاتھ پکڑے گا۔